Hello and assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. Someone requested me yesterday to make a video on toxic relationships so that they can handle such toxic relations in a better way. So here we are with some amazing tips and tricks to tackle such family members. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टॉक्सिक जो पर्सन होता है वो किस किस्म का होता है. जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ होती हैं, दे ऑलवेज़ ट्राई टू लेट यू डाउन. वो हमेशा आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगी, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और कभी भी आपकी प्रेजेंस उनके लिए खुशी का बायस नहीं होती. आप हमेशा उनके लिए मतलब उन्हें आप में बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी टू क्रिटिसाइज़. वो आपको दे कॉन्टीन्यूसली ट्राई टू क्रिटिसाइज़ यू, बल्कि दे एक्चुअली क्रिटिसाइज़ यू. वो आपको ट्राई नहीं करते बल्कि वो डायरेक्टली आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, आपको अपनी नेगेटिविटीज़ में भी लेके आते हैं. आप इवन दो आप जब कभी उनके साथ पॉजिटिव करने की भी कोशिश करते हैं तो वो आपको उस चीज़ को भी आपके नेगेटिवली कंसीडर करते हैं. तो इस तरह के जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको हैंडल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न देयर टैक्टिक्स. आपको कोई भी टॉक्सिक बंदा है आपकी लाइफ में, आपको सबसे पहले उसके टैक्टिक्स जो है वो देखने हैं कि वो क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है टू लेट यू डाउन. वो आपको किस तरह से डाउन करने की कोशिश कर रहा है या वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. जब आपको पता चल जाता है ना कि सामने वाले के पास हथियार कौन सा है, वेपन कौन सा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने आप को कवर कर लेते हैं कि मैंने उससे बचना कैसे है. तो सेम इसी तरीके से जब आपको ये पता चल जाता है कि टैक्टिक्स क्या है सामने वाले के, तो आप उससे लड़ना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है. तो बजाय इसके कि आप उन चीज़ों को अपने ऊपर उनका इफ़ेक्ट लेना शुरू करें, आप इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू करें और फिर जब आपको कोई टैक्टिक्स मिल जाएं, जब आप उन चीज़ों को हासिल कर लें तो फिर क्वेश्चन योरसेल्फ लाइक व्हाट आर दे ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश. अगर वो ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो व्हाट दे रियली वांट टू अकॉम्प्लिश, व्हाट दे रियली वांट टू गेन, वो क्या लेना चाह रहे हैं इस चीज़ से, वो क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं, and why are they trying to achieve this or to accomplish this, और वो क्यों कर रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं और क्यों हासिल करना चाह रहे हैं, and how do they expect me to respond. आप ये भी देखें कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बाज़ औक़ात जितने भी ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं वो आपको भी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव बनाना चाह रहे होते हैं जितने वो खुद नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो वो मतलब आप पहले तो ये देखें कि वो जो ये सारा कुछ कर रहे हैं ये वो करना क्यों चाह रहे हैं, वो एक्चुअली आपसे चाह क्या रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं और किस तरह से चाह रहे हैं. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को, इन सवालों को समझेंगे, उनके टैक्टिक्स समझेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आपके ऊपर आपको सिचुएशंस को हैंडल करने का कंट्रोल आपके पास ज़्यादा आ जाएगा और आपका उस चीज़ को लेके सोचने का अंदाज़ भी आपका बदल जाएगा. द सेकेंड थिंग इज़ डू नॉट एंगेज. अपने आप को हमेशा, जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं दे ऑलवेज फीड ऑन नेगेटिव एनर्जी एंड इमोशंस. हमेशा ऐसे लोग नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव इमोशंस आपको फीड करने की कोशिश करते हैं और अगर आप इफ़ यू गिव देम द नेगेटिविटी दे क्रेव, जो उनको एक क्रेविंग हो रही है कि उनको नेगेटिव एनर्जी वापस चाहिए, दे विल जस्ट कीप गोइंग. तो उसी तरह से वो चलते रहेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो आपको किस तरह से आप उस चीज़ से बच सकते हैं, द बेस्ट वे टू स्टॉप दैट टॉक्सिक साइकिल इज़ टू नॉट एंगेज. आप उसमें एंगेज ही ना हो, आप उसमें मतलब उन चीज़ों में आप शामिल ही ना हो. अगर आपको कोई सामने वाला कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप बिल्कुल ऐसे शो कराएं कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. जितना ज़्यादा आप ये शो कराते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतना ही ज़्यादा सामने वाला जो है वो खामोश हो. जाहिर है वो आपको फ़र्क पड़वाना चाह रहा है, इसी वजह से तो आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है. जब आप उस चीज़ में एंगेज हो जाते हैं, आप भी वापस नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, आप भी उसी तरह से शो करना शुरू हो जाते हैं, तो वो चीज़ें उसी तरह से आपको भी नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, आपकी भी इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है और वो भी जो है वो उनको और ज़्यादा जो है वो मौका मिलता है कि वो फर्दर आगे से आगे वो उसी तरह का बिहेवियर शो कराते रहते हैं. देन सो यू शुड हैव टू बी असर्टिव एंड नेवर अफ्रेड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. आपको अपने आप के लिए खड़े होने में आपको खौफ नहीं खाना, आपको अपने लिए खड़े होना है और आपको उन चीज़ों से पीछे हट जाना है. ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप ये करना शुरू होते हैं
تو ان چیزوں سے آپ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو سامنے والے کا جو بیہیویئر یا ایموشنس جو ہیں وہ آپ کو اتنا ڈسٹرب نہیں کرتے اور آپ خود اتنا ایموشنلی ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں, زیادہ ایموشنل نہیں ہوتے. تھرڈ نمبر پہ کیا ہے کہ اپنی ایک باؤنڈری بنا لیں, اپنی ایک لائن ڈرا کر لیں, مطلب اپنی کچھ ویلیوز سیٹ کر لیں اور پھر ان ویلیوز سے آگے کسی کو جانے نہ دیں. دیکھیں بعض اوقات ہمارے لیے باؤنڈریز کو سیٹ کرنا اٹ ساؤنڈز لائک اے ہارش تھنگ ٹو ڈو, مطلب ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم باؤنڈریز سیٹ کریں اور ہم ایک فیملی میں رہتے ہوئے ہم اپنی کچھ ویلیوز سیٹ کریں, بٹ اٹس ویری نیسیسری, اٹس ایکچولی ون آف دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو ٹو مینٹین اوور ریلیشن شپس. یہ زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم ایک دفعہ باؤنڈریز سب کو بتا دیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ اس کی یہ باؤنڈریز ہیں اور ان باؤنڈریز سے اس نے باہر نہیں آنا. تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ ان ریلیشنس کو لے کے چل سکیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں سے انکار بھی کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سے نو سو یو کین سے یس. آپ چیزوں کو نو کرنا سیکھیں تاکہ آپ چیزوں کو ہاں بھی کر سکیں. تو آپ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو کرتے جاتے ہیں تو پھر ایٹ دا ٹائم آپ برسٹ آؤٹ کر جاتے ہیں, آپ اس چیز کو ویسے مینٹین نہیں کر پاتے. تو اس چیز کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ سیٹ یور باؤنڈریز, اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں. اپنی باؤنڈریز جو ہیں ان کو مطلب اپنی ایک لائن ڈرا کر لیں اور اس لائن سے آگے کسی کو نہ آنے دیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ ویلیوز ہیں, آپ کی یہ مطلب یہ ایک آپ کی ایک لائن ہے اور اس لائن سے آگے کوئی نہیں آئے گا. اس کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے تو ایفرٹ کریں, لیکن اس لائن سے آگے کسی کو نہ آنے دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری لائف میں جو ایسے ٹاکسک پرسنز ہوتے ہیں وہ ہماری باؤنڈریز کا بھی لحاظ نہیں کرتے, وہ ہماری ویلیوز کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کرتے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ ان ویلیوز کا یا ان باؤنڈریز کا آپ کس طرح سے سامنے والے کو احساس کرواتے ہیں کہ وہ ان باؤنڈریز سے آگے نہ آئے یا وہ اس لائن سے آگے نہ آئے یا وہ ان ویلیوز کو جو ہے وہ پیچھے نہ چھوڑے, ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ سامنے والے کو آپ بابر کرواتے ہیں کہ یو ہیو ٹو مینٹین دیز ویلیوز. اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ کی فیملی میں یا آپ کی سراؤنڈنگز میں اف یو آر ایٹ یور ورک پلیس, ایٹ یور ہوم ود یور فیملی اور ود اینی ون جس کے ساتھ بھی آپ ہیں یا جو بھی آپ کے مطلب سراؤنڈنگز میں جو ٹاکسک پرسن ہے, آپ اس کی بات کبھی بھی کسی دوسرے سے نہ کریں. ہاں سم ٹائم ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے آپ کیتھارسس کر لیں, اٹ فیل سو گڈ ٹو لیٹ اٹ آؤٹ, لیکن ضروری ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو مزید دیکھیں جب ایک ہماری زندگی میں کوئی برا واقعہ ہوتا ہے نا, جتنا ہم اس کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں ہم ایموشنلی اتنا ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس کو ہر کسی کے پاس بیٹھ کے ڈسکس نہ کریں کہ اس نے اس ٹائم اس طرح کیا, اس کو اپنی حد تک رکھیں اور اس کو لیٹ اٹ گو کر دیں, آپ اس کو جانے دیں, اس کو اگنور کر دیں. جتنا زیادہ آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ جب ان تک باتیں پہنچتی ہیں تو باتیں گھوم گھوم کے وہ زیادہ آپ کی جو سویرٹی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک ٹاکسک ریلیشن کی. تو کوشش کریں کہ بیڈ ماؤتھنگ نہ کریں. آپ جو بات ہو رہی ہے جو معاملہ کر رہا ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیں اور اپنے طریقے سے اس کو ڈیل کریں, اپنے وے سے اس کو ڈیل کریں. ہاں اپنے آپ کو ہرٹ نہ ہونے دیں, اپنے آپ کو افیکٹ نہ ہونے دیں, اپنے طریقے سے ڈیل کریں, لیکن دوسروں کے پاس جا کے اس کے لیے یہ جو جیسے ہم یوزلی کہتے ہیں بیڈ ماؤتھنگ وہ بھی نہ کریں, اس کے لیے بات نہ کریں. اس کے علاوہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں وٹ یو ہیو ود ان یو. آپ کے اندر لو ہے, آپ کے اندر کائنڈنس ہے, آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہے, آپ کے اندر آپ بہت زیادہ چیزوں کو لے کے پیشنیٹ ہیں. اب جو بھی چیزیں آپ کے اندر ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کبھی بھی مطلب یہ کوشش نہ کریں کہ آپ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ دوسرے ہی آپ کو دیں. نو ون ہیز دا پاور ٹو میک یو فیل اینی تھنگ لیس دین امیزنگ اف یو ڈونٹ لیٹ دیم. آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسرے آپ کو جو ہے وہ مطلب آپ کی پاور کی وجہ سے آپ کو لیس فیل کرائیں. آپ کی جو پاور ہے وہ آپ کی پاور ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک پاور ہے, آپ اس پاور کو استعمال کر سکتے ہیں ان گڈ ٹائمس. تو آپ اس طرح سے نہ کریں کہ آپ کے اندر جو چیز ہے اس چیز کو کبھی نہ بدلیں. ایک بندہ ٹاکسک ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی ٹاکسک بنا لیں گے, ایسا کبھی نہ کریں. جو آپ کی ویلیوز ہیں, جو آپ کے ساتھ چیزیں ہیں, آپ ان چیزوں کو ویسے ہی اپنے ساتھ چلنے دیں. اور آپ کبھی بھی اس طرح سے نہ کریں کہ آپ دیکھیں یو ڈونٹ نیڈ دیئر اپروول کہ بھائی یہ ٹاکسک بندہ ہے اور یہ اگر اس طرح سے چل رہا ہے تو اگر میں اس طرح سے چلوں گا تو یہ تو ایسے نہیں چلے گا. تو آپ کو ان کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا آپ بدل دیں یا آپ اپنے آپ جس طرح سے آپ نے چلنا ہے, جس وے سے آپ آلریڈی چلتے تھے, اب فردر بھی اگر آپ نے چلنا ہے تو اپروو کریں گے تو آپ نے چلنا ہے. آپ کا جو وے ہے سو ہے. اگر آپ پازیٹیوٹی سے چلتے ہیں تو یو ہیو ٹو گو ود دا پازیٹیوٹی, مطلب آپ کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے.
تو آپ جس طرح سے ہیں آپ ان چیزوں کو کبھی بھی نہ بدلیں. ڈو ناٹ لیٹ اینی ون کنونس یو دیٹ اونلی دے کین گیو یو وٹ یو نیڈ. کبھی بھی اس طرح سے نہ کریں کہ دوسرے آ کے جو ہے وہ آپ کو خوش کریں, یا دوسرے جس چیز کی ضرورت ہے دوسرے آ کے آپ کی ان ضروریات کو پوری کریں. آپ کو خود پتہ ہو کہ آپ کس طرح سے خوش ہو سکتے ہیں, اور خود آپ اپنے لیے انف ہوں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں پریکٹس کریں تو اس سے آپ بہت جلدی اس چیز سے نکل سکتے ہیں, اور آپ کو ٹاکسک ریلیشنز جو ہیں وہ کبھی بھی اتنے افیکٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو لاسٹ تھنگ ہے, آپ یہ کریں جو میں باقی پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں اس چیز پہ بات کر چکی ہوں, کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اسپرچولی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں, اسپرچولی کنیکٹڈ ہوتے ہیں, آپ اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے ان چیزوں سے نکل آتے ہیں. آپ کو یہ چیزیں پھر افیکٹ کرنا چھوڑ دیتی ہیں. تو ان چیزوں کا افیکٹ نہ لیں. آپ خود ہی, اگر آپ ان چیزوں کا زیادہ افیکٹ لیتے ہیں تو آپ خود ہی جو ہے وہ مینٹلی ال ہو جاتے ہیں, آپ خود زیادہ بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. ٹاکسک ریلیشنز کو حاوی کرنا ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. نگیٹو لوگوں کو اپنے اوپر حاوی کر لینا ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. تو لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو. کرنے دیں ان کو وہ جو کرنا چاہتے ہیں, یا جو اس طرح سے کرتے ہیں. ان کی ذہنی خرابی کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ذہنی بیمار مت کریں. تو اٹس آل اباؤٹ ٹاکسک ریلیشنز. آئی ہوپ آپ کو میرے تمام پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.